ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال الله تعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. محترم المقام جناب صاحبزادہ میاں غلام حسن صاحب، محترم میاں محمد بشیر صاحب، میاں روشن بین صاحب و دیگر صاحبزادگان، علامہ محمد اشرف صاحب، جناب عبدالرحیم چشتی صاحب، میاں محمد مہر علی صاحب، صاحبزادہ میاں عزیز الرحمن صاحب، جناب میاں ریاض الدین صاحب، محترم جناب پروفیسر جاوید صاحب، محترم جناب پروفیسر امجد صاحب، علامہ مولانا میاں فاروق صاحب، محترم میاں اقبال صاحب، سید زین العابدین شاہ صاحب، میاں مشتاق صاحب، دیگر تمام مہمانان گرامی قدر و حاضرین مجلس. آج یہاں اس مقام پر ہم خاندان خضریہ دھنیلہ شریف کے جد الاولیاء سلطان العارفین سراج السالکین حضرت قبلہ میاں جمال ولی رحمۃ اللہ علیہ کے چشم و چراغ، ولی کاوان، قطب زمان، غوث دوران، عارف باللہ حضور قبلہ باجی فقیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگر گوشہ، ان کے نور نظر، چراغ کھنیلا، شہباز طریقت، آفتاب ولایت، جناب حضرت باجی میاں نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک کی اس خوبصورت اور مبارک تقریب میں دربار عالیہ خضریہ قادریہ جمالیہ ریم گلہ یہاں موجود ہیں. اللہ رب العزت اس مبارک آستانے کے فیض و برکات قیامت تک جاری و ساری. یہاں آنے والے قیامت تک فیض سے جولیاں بھر بھر کے لے جاتے رہے اور یہ آستانہ ہمیشہ آباد رہے، سلامت رہے. آج یہ گرامی خلق عرس مبارک کی یہ تقریب لفظ عرس کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟
یہ لفظ عرس ہم ساری زندگی سنتے آئے، پڑھتے آئے، اس کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں عرس کے مختلف معنی ہیں، مختلف معنی۔ پہلا معنی عرس کا تسمى الولیمۃ عرسا، ولیمے کو بھی عرس کہا جاتا ہے۔ اگر آپ عربی لغت کی کتابیں اٹھائیں، بڑی معتبر کتابیں، تو جو معنی ملتی ہیں تسمى الولیمۃ عرسا، جو نکاح کے اگلے دن ولیمہ ہوتا ہے، اس ولیمے کو بھی عرس کہتے ہیں عرب کی۔ اور عربوں میں یہاں تک کہ تاجداری کائنات کے زمانہ میں ولیمہ کے لیے لفظ عرس استعمال ہوتا تھا۔ پہلا معنی ولیمے کو بھی عربی میں عرس کہتے ہیں۔ دوسرا معنی التزویج والنکاح، نکاح کو بھی عرس کہتے ہیں، شادی، نکاح کو بھی عرس کہتے ہیں۔ اگلے دن جو ولیمے کی دعوت ہوتی ہے عربی میں اس کو بھی عرس کہتے ہیں۔ کتنے معنی ہو گئے؟ بولے کتنے؟ دو۔ تیسرا معنی لسان العرب کے مطابق اس کا تیسرا معنی ہے العرس محنت الاملاک بالبناء وقیل طعامہ خاصۃ۔ تیسرا معنی عرس کا یہ ہے کہ جب کوئی کسی گھر کا مالک بنتا ہے، گھر خریدا، ملکیت کا پروسیس پورا ہوا اور وہ گھر کا مالک ہو گیا، گھر کا مالک بننے کی خوشی میں جو وہ دعوت کرتا ہے اسے بھی عرس کہتے ہیں۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 3۔ چوتھا معنی کوئی گھر بناتا ہے، پہلی اینٹ سے لے کر آخری اینٹ تک گھر کی تعمیر ہوتی ہے، کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ تو جب گھر کی تعمیر مکمل ہو جائے اور اس کی خوشی میں جو دعوت کرتا ہے، گھر کی تعمیر کی خوشی میں ہونے والی دعوت کو بھی عرس کہا جاتا ہے۔ گھر کی 4 معنی ہو گئے عرس۔ نکاح کو بھی عرس کہتے ہیں، ولیمے کو بھی عرس کہتے ہیں، گھر کا مالک بنا، گھر خریدا، اس کا مالک بنا، اس کی خوشی میں دعوت کی، اس دعوت کو بھی عرس کہتے ہیں۔ یا گھر کی تعمیر مکمل کی ہو، تعمیر مکمل ہونے کی خوشی میں جو دعوت کی اسے بھی عرس کہتے ہیں۔ یہ 4 معنی عرس کے عربی میں بیان ہوئے، لغت کی بڑی بڑی کتابوں میں۔ تاج العروس میں یہ معنی بیان ہوئے، لسان العرب میں یہ معنی بیان ہوئے، علامہ ابن اثیر نے یہ معنی بیان کیے ہیں۔ حاضر گرامی قدر، اب یہ جو 4 معنی ہیں، ایک چیز سب میں مشترک ہے، سب میں موجود ہے، جو پہلے معنی میں بھی ہے، دوسرے میں بھی ہے، تیسرے میں بھی ہے، چوتھے میں بھی ہے۔ ایک چیز جو سب میں موجود ہے وہ ہے خوشی۔ کیا؟ خوشی کا تصور۔ نکاح میں بھی خوشی کا تصور، ولیمے میں بھی خوشی کا تصور، گھر کا مالک بننے میں بھی خوشی کا تصور،
گھر کی تعمیر مکمل ہونے میں بھی خوشی کا تصور. ان چاروں معنوں میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے خوشی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عرس ہم مناتے ہیں، یہ جو سال کے بعد محترم جناب شہزادہ گشتاسر صاحب تشریف لائے ہیں، دل کی افاق گہرائیوں سے میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان چاروں معنوں کے اندر خوشی کا تصور موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو عرس ہم مناتے ہیں، یہ وہ دن ہوتا ہے جب اللہ کا بندہ ہم سے بچھڑا ہوتا ہے، ہم سے جدا ہوا ہوتا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ وہ دن ہوتا ہے جب مریدوں سے ان کا شیخ ان کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کا وصال ہوتا ہے. اب چاروں معنوں میں تو خوشی ہوئی، یہاں معنی دکھ کا آ گیا. وہ کہتے ہیں آپ کا شیخ اس دن اس کا انتقال ہوا، سال کے بعد جب وہ دن ہوا تو آپ کا دکھ تازہ ہو گیا کہ ہائی یہ وہ دن ہے جس دن ہمارا شیخ ہم سے جدا ہوا. ظاہراً دیکھنے میں تو یہ دن مرید کے لیے پریشانی کا، دکھ کا دن تھا کہ جب اس کا محبوب اس کی نگاہ سے اوجھل ہوا تھا اور اس کے اور شیخ کے درمیان قبر کا اور مٹی کا پردہ آ گیا تھا. مگر یاد رکھیے کہ ایک پہلو ہے، چاروں معنوں میں خوشی کا تصور. اب یہ جو اولیاء کا عرس ہوتا ہے، اس میں بھی خوشی کا ایک تصور موجود. وہ کیا ہے کہ یہ در حقیقت اللہ کے اس ولی کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے کہ جس جمال کی تمنا میں، جس وصال کی تمنا میں وہ ساری زندگی تڑپا ہوتا ہے. یہی عرس کا دن وہ دن ہوتا ہے کہ جب اس کی موت سے پہلے حجاب اٹھا کر اسے وہ چلنے دکھا، اسے ان وصال کی منزلوں تک پہنچا دیا جاتا ہے. ساری زندگی جس جمال کی طرف میں اس نے سجدے کیے، اللہ اللہ پکارتا رہا، ساری زندگی جس حسن کی تلاش میں اللہ کے حضور سرب سجود رہا، اللہ کے ولی کی خوشی کا دن اگرچہ موت کا دن ہوتا ہے مگر اس کی خوشی کا دن ہوتا ہے کہ جب اس کی موت آتی ہے تو موت سے پہلے اسے جمال خدا بھی دکھایا جاتا ہے، جمال مصطفیٰ. اب ولی کی زندگی کا سب سے خوش ترین دن یہ ہوتا ہے. اب اس حوالے سے اس یوم عرس میں بھی خوشی کا تصور موجود ہے. وہ دن جس دن ولی اپنی منزل پاتا ہے، جس دن ولی اس نور کا قرب پاتا ہے جس کی محبت میں ساری زندگی وہ اسی پیچ و تاب میں رہا ہوتا ہے، بے چینی میں رہا ہوتا ہے. اور یوم وصال جب اس کی روح راحت کے ساتھ ہمہ ہوش ہوتی. حاضرین کرام قدر، یہ یوم عرس ہوتا ہے. اب یہ جو لفظ عرس ہے، تاجدار کائنات، اچھا بعض لوگ یہ شرک ہے جی، یہ بدعت ہے، یہ میرا تصور سمجھ لیں، بڑی اہم بات ہے. بعض لوگ یہ تو شرک ہے جی، عرس منانا شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس پر فتوے. یاد رکھیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے، امام غزالی نے ایک اصول بیان کیا. امام غزالی فرماتے ہیں اذا
اذا لم يحرم الاحاد فمن اين يحرم المجموع. امام غزالی نے ایک اصول دیا اور وہ فرماتے ہیں کہ جب چیزیں مثلا 8-10 چیزیں ہوں اور ایک ایک چیز جب حلال ہوتی ہے تو ان 8-10 چیزوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو ان کا مجموعہ حرام کیسے ہو سکتا ہے. ایک اصول ہے. مثلا 8 چیزیں ہیں 10 چیزیں ہیں, یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے. 8 کی 8 حلال, اپنی اپنی جگہ پہ حلال ہے. لیکن اگر ان 10 چیزوں کو جمع کر دیا جائے ایک مقام پر تو جب ایک ایک چیز علیحدہ علیحدہ ہو کر حلال ہے تو جب چیزیں جمع ہو جائیں تو ان کا مجموعہ حرام کیسے ہو سکتا ہے. یہ ایک بنیادی اصول ہے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں. اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں. مثلا آپ نے اس مبارک کا لنگر پکایا ہوگا. جب لنگر بنتا ہے یا ہانڈی بنتی ہے یا دیگ بنتی ہے اس میں آپ پانی ڈالتے ہیں. پانی کیا ہے؟ حلال. اس میں آپ مرچیں ڈالتے ہیں. مرچیں کیا ہیں؟ بولے حلال. اس میں آپ نمک ڈالا, نمک حلال. اس میں آپ نے مسالے ڈالے, وہ بھی حلال. اس میں آپ نے چاول ڈالے, وہ بھی حلال. اس میں آپ نے گوشت ڈالا, وہ بھی حلال. جب ایک ایک چیز اپنی جگہ حلال ہے تو ان کا مجموعہ وہ ہانڈی کیسے حرام ہو گئی؟ یہ اصول ہے امام غزالی. آپ اپنے گھر میں روزانہ ہانڈی بناتے ہیں, ایک ایک کر کے باری باری دو چیزیں آپ ڈالتے ہیں. ایک ایک چیز حلال ہے, ایک ایک چیز حلال ہے. تو جب ساری چیزیں ایک ایک کر کے حلال ڈالی تو ان کا مجموعہ جب ہانڈی بن گئی تو ہانڈی حرام کیسے ہو گئی؟ اب کسی اصول پر دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. آپ لوگ آتے ہیں, دور دراز سے چل کے آتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا. کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے, کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. آپ فقط اس لیے آئے ہیں گھر سے یہ تصور لے کر چلے کہ باجی میاں نورانی یہ اللہ کا نیک مقبول بندہ تھا. چلو گھر سے نکلو, جتنا جتنا اس بندے کے قریب ہوتے جاؤ گے اتنا ہی رب کی رحمتوں کے قریب ہوتے. یہ تصور کہ ہم اللہ کے دوست کی طرف جا رہے ہیں, یہ تصور خود اللہ کی رضا کا باعث ہے. پھر آپ مل گئے, جمع ہو گئے. جب آپ جمع ہو گئے اچھی نیت کے ساتھ آئے. پھر اب جب جمع ہوئی, قرآن مجید کی تلاوت ہوئی, اس کا بھی حکم ہے باعث ثواب. پھر حضور کی ثناخوانی ہوئی باعث ثواب. پھر وعظ ہوا, نصیحت ہوئی, خطاب ہوئے باعث ثواب. پھر ختم شریف پڑھا گیا باعث ثواب. سلام پڑھا گیا باعث ثواب. دعا مانگی گئی باعث اجر. تو جب یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے حلال ہیں, جائز ہیں, تو ان کا مجموعہ عرس کیسے حرام ہو گیا؟ ان کا مجموعہ عرس کیسے ہو گیا؟ یہ امام غزالی علیہ رحمہ کا اصول. حاضرین گرامی قدر, یہ وہ مبارک دن ہے جب مرشد کا یوم وصال ہوتا ہے, جب مرشد کو اس کی زندگی کی حقیقی خوشی ملی ہوتی. اب آئیے, اب مریدین جو عرس پر آتے ہیں کیا نظریہ لے کر آتے ہیں؟ یہی نظریہ نا کہ ہمارا مرشد وصال پا کر بھی ہمارے حال سے باخبر ہے. بولے یہی نظریہ ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے, موت آتی ہے, مگر یہ موت تو عام انسان کو بھی فنا نہیں کرتی. یہ موت اللہ کے بندے کو کیسے فنا کرے؟ تو سو یہ وہ ہستیاں ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتی. مرنے کے بعد بھی یہ ہستیاں بولے زندہ ہوتی. اب قرآن کا نظریہ موت اور ہے, ہمارا نظریہ موت اور.
قرآن کا نظریہ حیات اور ہے، ہمارا نظریہ حیات اور ہے۔ ہم تو زندگی کے تصورات ہیں، ہمارے اور طرح کے، قرآن کے اور طرح کے، ہمارے موت کا تصور اور طرح کا ہے، قرآن کا اور طرح کا ہے۔ آئیے قرآن کا فلسفہ موت و حیات سمجھتے ہیں۔ قرآن، ہم کس کو مردہ کہتے ہیں، قرآن کس کو مردہ کہتا ہے؟ ہم کس کو زندہ کہتے ہیں، قرآن کس کو زندہ کہتا ہے؟ دیکھیں، جو مر جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، آپ اسے مردہ کہتے ہیں۔ جو چل پھر رہا ہے، جو چل پھر رہا ہے، بولے وہ ہمارے نزدیک زندہ ہے یا مردہ ہے؟ ہمارے نزدیک وہ، بولے ہمارے نزدیک وہ زندہ ہے۔ باتیں سمجھنے والی ہیں، دھیرے دھیرے گفتگو کے انداز میں بات کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، ذرا سمجھتے جائیں۔ ہمارے نزدیک جو مر گیا اسے دفنا دیا جاتا ہے، اسے مردہ کہتے ہیں۔ اور جو چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، آ جا رہا ہے، ہمارے نزدیک وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ آپ اسے زندہ کہتے ہیں، مگر یاد رکھیں قرآن کا زندہ اور ہے، قرآن کا مردہ اور ہے۔ قرآن مجید نے کس کو مردہ کہا؟ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، محبوب آپ ان مردوں کو کیا سنائیں گے؟ یہ مردے نہیں سننے والے۔ یہاں قرآن نے کن کو مردہ کہا؟ مکہ میں چلنے پھرنے والے مشرکوں کو مردہ کہا، کافروں کو مردہ کہا ہے، بت پرستوں کو مردہ کہا ہے، انکار کرنے والوں کو مردہ کہا ہے۔ کفار اور مشرکین ہیں، چل پھر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مردہ ہے۔ اسی طرح فرمایا صم بکم عمي فهم لا يرجعون، یہ بہرے ہیں، ذرا غور سے سمجھیے گا، یہ بہرے ہیں، بکمن یہ گونگے ہیں، عمي یہ اندھے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کس کو کہا گیا؟ یہ بھی مکے کے کفار، نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، مشرکین، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے۔ اللہ نے فرمایا یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں۔ اے اللہ، تو چلتے پھرتوں کو مردہ کہہ رہا ہے۔ اے رب کائنات، تو ان سننے والوں کو بہرا کہہ رہا ہے، تو ان بولنے والوں کو گونگا کہہ رہا ہے، ان دیکھنے والوں کو اندھا کہہ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ آتے جاتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سنتے دیکھتے بولتے، یہ اندھے گونگے بہرے، یہ مردہ کیسے ہو گئے؟ میرے اللہ، یہ سننے والے بہرے کیسے ہو گئے؟ یہ دیکھنے والے اندھے کیسے ہو گئے؟ یہ لوگ چلتے پھرتے لوگ یہ مردہ کیسے ہو گئے؟ آواز آتی ہے، اے لوگوں، اگرچہ ان کے سینوں میں دل دھڑک رہا ہے، مگر میں ان کو کہتا ہوں یہ مردہ ہے، اس لیے کہ جس کے سینے میں دل تو ہو مگر اس دل میں میرے محمد کی محبت نہ ہو، اسے نہ مردہ نہ کہو۔ آنکھیں ہو، آنکھ رکھ کر بھی مقام مصطفیٰ نہ دیکھے، اسے میں اندھا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ زبان ہو، زبان رکھ کر بھی میرے مصطفیٰ کے کلمے کا ذکر نہ کرے، اور زبان تعریف مصطفیٰ سے محروم رہے، ایسے کو میں گونگا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کان ہو، کان رکھ کر بھی مصطفیٰ کی تعریف، مصطفیٰ کا ارشاد نہ سنے، ایسا کان رکھ کر بھی بہرا ہے، آنکھ رکھ کر بھی اندھا ہے، زبان رکھ کر بھی گونگا ہے، دھڑکتا ہوا دل رکھ کر بھی مردہ ہے۔ سو یہ انکار کرنے والے، مکہ کی گلیوں میں بدماشیاں کرنے والے، یہ سب مردے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ ایک طرف قرآن چلتے پھرتوں کو مردہ کہہ رہا ہے، بولنے والوں کو گونگا کہہ رہا ہے، سننے والوں کو بہرا، دیکھنے والوں کو اندھا۔ اب آئیے، یہ ہے قرآن کا
نظریہ موت جو ہمارا نظریہ حیات ہے وہ قرآن کا نظریہ موت ہے. اب دوسری طرف جو قبر میں چلا گیا ہم سمجھتے ہیں یہ مردہ ہو گیا. دوسری طرف قرآن کا نظریہ حیات کیا ہے؟ ایک طرف چلتے پھرتے کہا یہ مردے. اب دوسری طرف منظر یہ ہے کہ دوسری طرف منظر یہ ہے کہ دھڑ میدان کربلا میں ہے، سر کوفے میں. دوسری طرف منظر یہ ہے کہ سینہ چھلنی ہو چکا، جسم سے خون نکل چکا ہے، اعضاء ٹھنڈے ہو چکے، جسم سے روح پرواز کر چکی، بازو کر چکے، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے. ایک طرف منظر یہ ہے مگر آواز آتی ہے خبردار انہیں مردہ نہ کہنا. لوگوں یہ راز کیا ہے؟ حضرت بادی میاں نورانی کے عرس مبارک پر آنے والوں خدا کی قسم یہ وہ مقام ہے. مغلیہ دور کے اندر ایک انگریز آیا تھا برے صغیر انڈیا کے اندر، پاک و ہند کے اندر. جب وہ واپس گیا انگلستان، جب واپس گیا لوگوں نے پوچھا کہ بھائی ہندوستان میں تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ دو عجوبے دیکھے. ایک تو اس نے صاحب رشید محمد دہلوی کا نام لیا کہ کوئی عرب کا عالم، ہندوستان کا کوئی عالم ایسا نہیں جو ان کا شاگرد نہ ہو. ایک تو وہ عجوبہ. اور دوسری جو بات اس نے کہی، اس نے کہا کہ دوسرا عجوبہ میں نے یہ دیکھا کہ اجمیر میں ایک قبر ہے اور وہ پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے. ان کی قبریں حکومت کرتی ہیں. کیا؟ اس لیے کہ ظاہراً تو یہ قبروں میں ہے، مگر اس بات کا یقین رکھو آپ آتے ہیں تو میاں نورانی کو خبر ہوتی ہے، آپ جھولی پھیلاتے ہیں تو ان کو خبر ہوتی ہے. وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ جاگے ہوتے ہیں. موت انہیں فنا نہیں کرتی. یہ وہ حیات ہے، قرآن کا وعدہ ہے کہ قرآن کے مطابق، وعدے کے مطابق موت کے بعد ان کو نئی زندگی ملتی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. تم جسے مردہ سمجھتے ہو یہ مردہ نہیں، یہ کیا ہے؟ زندہ ہے. ایک طرف چلتے پھرتے میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں یہ مردہ ہے. دوسری طرف فرمایا کہ جسم کے اعضاء چھلنی ہو چکے، کٹ چکے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ خبردار بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. کہ اگرچہ ان کے اعضاء چھلنی ہو چکے مگر یاد رکھنا انہیں مردہ کہنا تو درکنار، سوچنا بھی نہ کہ یہ مردہ. یہ قرآن کا نظریہ حیات. آپ نے قرآن کا موت کا نظریہ بھی دیکھا، آپ نے قرآن کا حیات کا نظریہ بھی دیکھا. اب اس میں وجہ کیا ہے کہ زندہ مردے ہو گئے اور مرنے والے زندہ ہو گئے. اس میں راز کیا ہے لوگوں؟ اس میں راز فقط ایک ہے کہ یہ زندگی نسبت مصطفیٰ کا نام ہے اور موت مصطفیٰ سے نسبت. جسے نسبت مصطفیٰ مل گئی خدا کی قسم وہ مر کر بھی نہیں مرتا، وہ زندہ رہتا ہے. نشان مرد مومن بات گویا تو مرد آیت تبسم پر ربعوس. میں تجھے بتاؤں علامہ اقبال کہتے ہیں مرد مومن کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اداس ہو کے نہیں جاتا، وہ دنیا سے ہنستا ہوا جاتا، ہنستا ہوا جاتا. یہ قرآن کا نظریہ حیات و موت ہے. راز اس میں کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ ہے، تعدد مصطفیٰ ہے.
رب مصطفیٰ ہے. لوگوں، مصطفیٰ سے وفاداری کا نام زندگی ہے اور حضور سے غداری کا نام. تو وفادار ہو گیا. تو وفادار ہو گیا. پھر وہ اسے مرنے نہیں دیا. حسین کو اس کی وفاداری نے مرنے نہیں دیا. یزید کو اس کی غداری نے دیا. وفاداری، حضور سے وفاداری زندگی ہے، زندگی کا راز ہے. اور اس نسبت کا کٹ جانا یہ موت ہے، یہ تباہی ہے. راز اس میں یہ ہے. اب آئیے موت کے بعد حیات. اصحاب کہف کا آپ نے نام سنا ہوگا، قرآن مجید میں ذکر ہے. اصحاب کہف کا ایک کتا تھا. ذرا غور سے سمجھیے گا. اصحاب کہف، قرآن کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں طرف بائیں طرف ہم انہیں کروٹ دیتے تھے. ہر 6 مہینے کے بعد غار کے اندر اصحاب کہف کی کروٹ تبدیل ہو. کتنے مہینے بعد؟ بولے ہر 6 ماہ بعد. مفسرین نے لکھا ہر 6 ماہ کے بعد دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں کروٹ بدلتے تھے. اب بڑی حیرت انگیز بات جو مفسرین نے لکھی، آپ نے سنا ہوگا ان کے در پر ایک کتا تھا. ایک کتا تھا. اصحاب کہف کا ایک کتا ہے اور اس کتے کا ذکر بھی ان کے ساتھ قرآن میں آ گیا. 6 ماہ بعد جب اصحاب کہف کروٹ بدلتے تھے تو صاحب جلالین فرماتے ہیں، تفسیر جلالین میں ہے کہ 6 ماہ کے بعد اس کی حالت کیا ہوتی تھی، کتے کی کیفیت کیا ہوتی تھی. وَقَالُوا إِذَا انْقَلَبُوا انْقَلَبَا وَهُوَ مِثْلُهُمْ فِي النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ، کہ وہ سونے میں اور جاگنے میں اصحاب کہف کی طرح ہو گیا. تھا کتا، مگر نسبت کا کمال یہ ہے، شیخ میں فنا ہو جانے کا کمال یہ ہے کہ وہ کتا اصحاب کہف کی کروٹ دائیں بدلتی، ساتھ ہی کتے کی کروٹ بھی بدلتا. وہ بائیں طرف کروٹ بدلتے، ساتھ ہی بائیں طرف کروٹ کتے کی بدل دی جاتی. 309 سال تک دائیں بائیں کروٹیں لیتے رہے، مرا نہیں یہ کتا. اولیاء سوئے رہے، کتا بھی سویا رہا. 309 سال تک یہ کتا زندہ رہا. کہیں سے کوئی دکھا دو کہ 309 سال تک اس کتے نے کچھ کھایا، اس نے کچھ پیا ہو. بغیر کھائے پیے 3 صدیاں یہ کتا زندہ رہا، مرا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، 300 سال تک یہ کتا کیسے زندہ رہا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ولیوں کی نسبت نے اسے مرنے. 309 سال نہ کھایا نہ پیا، مگر چونکہ ولیوں کی محبت میں فنا تھا تو ولیوں کی محبت نے اور نسبت نے اسے مرنے نہیں دیا. وہ اصحاب کہف کون تھے؟ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء تھے، بنی اسرائیل کے بڑی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بڑی تھے. بنی اسرائیل کے اولیاء کا کمال یہ ہے کہ ان ولیوں کی نسبت کتے کو نہیں مرنے دیتی، اسے زندہ رکھتی ہے. ارے لوگوں، جب ولی کی نسبت کتے کو نہیں مرنے دیتی تو محمد کی نسبت اپنے عاشق کو کیسے مرنے مصطفیٰ کی
غلام کو کیسے مرنے دے گی؟ تو فنا پھر رسول ہو جائے تو اپنی ذات کو رسول کی ذات میں فرق کر دیتا ہے. تو لوگوں جس طرح مصطفیٰ زندہ ہے، مصطفیٰ کی حیات کا فیض اسے بھی ملتا ہے کہ مر کر وہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا. جب شیخ کی بارگاہ میں آئے یہ تصور رکھیں کہ وہ اس طرح کے مردے نہیں ہیں جو نہ سنتا ہو نہ دیکھتا ہو، بلکہ مرنے کے بعد بھی اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں. زندہ صرف پردہ ہوتا ہے اور وہ بھی ہماری آنکھوں پہ ہوتا ہے، ان کے آگے کوئی پردہ نہیں ہوتا. وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں. اب اس میں راز کیا ہے؟ کیسے مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، تاجدار کائنات فرماتے ہیں جب نیک بندے کی موت آنے لگتی ہے، جب نیک بندہ اس دنیا سے جانے لگتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں مطلب کہ اسرائیل 500 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں. کتنے فرشتے؟ بولے 500 فرشتوں کے ساتھ اسرائیل کا نزول ہوتا ہے. آپ کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں، جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کا کفن آتا ہے، مبارک دی جاتی ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے جان روح نکالنے سے پہلے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. اور جسم سے جب روح نکلتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے یتطابقون، فرشتے عزت کے ساتھ ایک دوسرے سے وہ روح لیتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ روح تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، کوئی کہتا ہے مجھے دے دو. یتطابقون تعظیما وتبرکا، اللہ کے نیک بندے کی روح سے برکت کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں جاتی ہے. کوئی کہتا ہے مجھے دو، کوئی کہتا ہے مجھے دو. یہ پروٹوکول ہوتا ہے اس کا تو دنیا سے فقیر باجی میاں نورانی بن کر جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر مجھے دے دو، کوئی کہتا ہے تھوڑی دیر مجھے دے دو. یتطابقون ایکسچینج کرتے ہیں. پھر یہ روح آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچتی ہے، ایک خاص مقام پر جا کر مسند احمد حنبل کی روایت حضور فرماتے ہیں کہ اس روح کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے. رب کائنات نورانی میاں حاضر ہو گیا، رب کائنات میرا فلاں بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اللہ پاک حکم فرماتا ہے یہ پہلے سجدے منسیرا کی سرزمین پہ کرتا تھا. یہ سجدہ پہلے جنگلوں میں کرتا تھا، گھروں میں کرتا تھا، مسجدوں میں کرتا تھا، جنت میں خلوت میں کرتا تھا. اب ایک سجدہ اس بندے کا جہاں بلندیوں میں میرے حضور کرواؤ. وہ روح بلندیوں میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے. جب وہ نیک بندے کی روح عالم بالا میں اللہ کو سجدہ کرتی ہے تو رب کائنات کے نور کی تجلی پڑتی ہے. اللہ اپنا نور عطا کرتا ہے، نور کا فیض عطا کرتا ہے. اور جب اللہ کے نور کی تجلی اس روح پہ پڑتی ہے تو اس روح میں پہلے سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے، پہلے سے زیادہ توانائی آ جاتی ہے. درباروں پہ آنے والوں ان تصورات کو سمجھ کے جاؤ. آپ جو عرس پر آتے ہیں کیا عرس پر آنے کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ کیا صاحب روح کو خبر ہوتی ہے؟ صاحب عرس کو خبر ہوتی ہے؟ ہمیں ملتا کیا ہے؟ آپ کو توجہ ملتی ہے، اللہ کے ایک زندہ اور مقبول بندے کی توجہ ملتی ہے. اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے، روح میں طاقت آ جاتی ہے. جب اللہ کا نور عطا ہوتا ہے روح توانا ہو جاتی ہے، روح روشن ہو جاتی ہے، اتنی طاقتور ہو جاتی ہے، اتنی طاقتور ہو جاتی ہے. اب وہ رہے علیین میں، چاہے جنت میں ہو چاہے علیین میں ہو، عالم بالا میں جہاں بھی ہوتی ہے اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ اپنی طاقت کا اثر قبر میں پڑے ہوئے اپنے جسم پر بھی ڈالتی ہے.
یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں، اللہ والوں کے جسم بھی خراب۔ کیوں؟ روح کی طاقت کا اثر ہوتا ہے۔ روح اپنی طاقتور تجلیات کے ساتھ اس بدن کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے۔ روح اثر ڈالتی ہے، طاقت کا اللہ کے نور کی تجلی کی طاقت روح کے ذریعے جب بدن کو منتقل ہوتی ہے، روح جہاں بھی رہے قبر میں پڑے ہوئے اپنے جسم کو بھی بوسیدہ نہیں ہونے دیتی، خراب نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے یہ سورج چمک رہا ہے، یہ سورج نہ ہو تو پودے مرجھا جائیں، درخت جل جائیں، سڑ جائیں۔ جب زمین پر سبزہ اگا ہے، پہاڑوں کو تو سبز دیکھ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سورج ہے، سورج کی توانائی ہے، سورج کلوروفل دیتا ہے، انرجی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، زمین پر اگنے والے پودوں کو مردہ نہیں ہونے دیتا۔ سورج کہاں؟ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے یہ سورج، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے یہ سورج، اور کلومیٹر 14 کروڑ 88 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سورج ہم سے۔ سائنس نے جو بتایا ہے ڈسٹینس 14 کروڑ 88 لاکھ کلومیٹر پر رہنے والا سورج 14 کروڑ 88 لاکھ کلومیٹر نیچے زمین پر پودوں کو مردہ نہیں ہونے دیتا۔ اتنی بلندی پر زمین رہتے ہوئے زمین پر اگنے والے پودوں کو بھی مردہ نہیں ہونے دیتا۔ ایسے ہی مرد مومن کی روح اللہ کا نور پا کر اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ رہتی نیل میں ہے مگر قبر میں پڑے ہوئے اپنے جسم کو نکلنے دیتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم پاک زندگی عطا کرتے ہیں اپنے باوفا لوگوں کو جو ہماری وفا میں دنیا سے جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر مرشد کا کردار کیا ہوتا ہے؟ مرشد ماں کی طرح ہوتا ہے۔ کس کی طرح؟ ماں کی طرح۔ بس بات ابھی ختم کر رہا ہوں، ابھی تو گفتگو کا آغاز ہے، ابھی نماز کا وقت ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں گفتگو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ توجہ، مرشد کی حیثیت بھی ماں کی طرح ہے۔ مرشد کا پیار بھی ماں جیسا پیار ہوتا ہے۔ ماں جس طرح خود کیلے پہ سو جاتی ہے، بچے کو سوکھے پہ سلاتی ہے، یہ ماں کی محبت ہے۔ سردیاں بھی ہو اور صورتحال ایسی ہو کہ اگر کیلے پر بھی لیٹنا پڑے تو کیلے پہ ماں سوتی ہے، بچے کو کبھی بھی گیلی جگہ پہ نہیں سلاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے دکھ ماں خود اٹھاتی ہے، تکلیف ماں خود اٹھاتی ہے، بچے کو راحت میں رکھتی ہے۔ یہی حال شیخ کا ہوتا ہے، ساری رات ریاضت شیخ کی ہوتی ہے، محنت شیخ کی ہوتی ہے، جدوجہد شیخ کی ہوتی ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، وظائف ہے، محنت ہے، مشقت ہے، ساری مشقتیں شیخ اٹھاتا ہے، مگر مشقتیں اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر جب دعا کرتا ہے تو دعاؤں کے ذریعے سے گھروں میں رہنے والے مریدین کو بھی راحتیں پہنچاتا رہتا ہے۔ دکھ خود اٹھاتا ہے، سکھ مریدوں کو پہنچاتا ہے۔ اور جس طرح ماں جسم کو غذا دیتی ہے، ماں جسم کو کھلاتی ہے، مرشد روح کو کھلاتا ہے۔ ماں جسم کو غذا دیتی ہے، مرشد روح کو غذا دیتا ہے۔ ارے ماں کا پالا جسم رزق خاک بھی ہو سکتا ہے، وہ وجود جو ماں نے پالا ہے مٹی میں جا کر مٹی ہو سکتا ہے، مگر جو روح مرشد پالتا ہے اس کا ٹھکانہ اللہ کی جنت بن جاتا ہے۔
ماں اور مرشد اور پھر حاضر گرامی قدر والدین وہاں سے جہاں والدین وہاں سے بلندیوں سے یہاں جاتے ہیں. یہ مرشد ہے جو یہاں سے پھر انہیں وہاں پہنچا دیتا ہے. اسی طرح ماں جسم صاف رکھتی ہے, مرشد روح صاف رکھتا ہے. اور ماں کو بتائے کچھ چیزیں مختلف بھی ہیں, جیسے ماں کو بتائے بغیر خبر نہیں ہوتی. بچہ روئے نہ تو ماں دودھ بھی نہیں دیتی. ماں کو بچے کو ماں کو بتائے بغیر خبر نہیں ہوتی. مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو تکلیف میں کہیں بھی ہو اس کے شیخ کو اس کے حال کی خبر ہو جاتی ہے. اور حاضر گرامی قدر ماں بچے کو بے لباس نہیں رکھتی. سرد موسم ہو تو کبھی بے لباس نہیں رکھا جاتا بچہ. ماں بچے کو جملے میں غور کیجیے گا, ماں بچے کو بے لباس نہیں رکھتی. کیا کہیں میرے بچے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے. ارے لوگوں, ماں وہ ہے جو ٹھنڈ نہیں لگنے دیتی. مرشد وہ ہے جو ٹھنڈ نہیں. ماں ٹھنڈ نہیں لگنے دیتی اور مرشد کانڈ نہیں لگنے دیتا. یہ حاضر گرامی قدر یہ وہ مرشد ہے. یہی وجہ ہے کہ دربار عالیہ خضریہ اس کی نسبت قادریہ کا اعلان کیا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ پروردگار کی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ میرا اگر کوئی مرید خراب بھی ہے تو کیا ہوا, میرا اگر کوئی مرید گناہگار بھی ہے تو کیا ہوا, میں تو اچھا ہوں. نسبت تو اچھی ہے نا. پھر فرماتے ہیں کہ جب تک اور جس طرح ماں کھاتی نہیں جب تک بچے کو کھلا نہ دے, ماں نہیں کھاتی جب تک بچے کو کھلا نہ دے, ایسے ہی مرشد جنت میں نہیں جائے گا جب تک مرید کو. حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے اور حضور غوث پاک بھی فرماتے ہیں کہ جب تک میرے تمام مرید سلسلہ قادریہ والوں فرمایا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہیں چلے جاتے میں جنت میں نہیں جاتا. پھر فرمایا میں اپنے مرید کی مدد کرتا ہوں چاہے وہ کہیں ہو, مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, میں اپنے مرید کی مدد کرتا ہوں. آئیے گرامی قدر یہ نسبتوں کا فائدہ ہے. یہ وہ مبارک نسبتیں ہیں, یہ وہ عظیم نسبتیں ہیں. آئیے گرامی قدر جن نسبتوں کا فیض انسان کو نصیب ہوتا ہے. اور سنیے آخری باتیں ہیں, توجہ. حضرت روح البیان علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ولی کی نسبت کیا دیتی ہے, ولی کی نسبت فائدہ کیا پہنچاتی ہے. صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی ان کا ایک مرید تھا, رسول مغربی سے کہا جاتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا, اس کا وصال ہو گیا, منکر نکیر آ گئے, قبر میں سوال ہونے لگا من ربک ما دینک. قبر کے سوال و جواب جب ہونے لگے تو صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی کے اس مرید نے کہا فرشتوں سے, اے فرشتوں اتسألونی وقد حملت ثروت ابی یزید علی عنقی فمضوا وترکوا. مرید کہنے لگا اے فرشتوں مجھ سے بھی سوال کرتے ہو تو ساری زندگی بایزید بسطامی کا خرچہ کندھوں پہ اٹھا کر پھرتا رہا, ساری زندگی بایزید بسطامی کی خدمت کرتا رہا ہے, بس اسے چھوڑ دیا. یہ سنا نسبت کا سنا تو فرشتے اسے چھوڑ کر چلے. اسی طرح امام شارانی فرماتے ہیں میزان الشریعہ کے اندر
فرماتے ہیں کہ اس کے بزرگ تھے شیخ ناصر الدین لقانی، ان کا انتقال ہو گیا اور خواب میں کسی کو ملے، پوچھا حضور اللہ نے کیا معاملہ کیا قبر میں آپ کے ساتھ؟ فرمایا شیخ ناصر الدین لقانی فرمانے لگے کہ جب میں قبر میں گیا ادھر منکر نکیر قبر میں آئے، لکھنے والے کون؟ امام شاہرانی فرماتے ہیں میزان سید الکبریٰ کے اندر فرماتے ہیں کہ ادھر منکر نکیر قبر میں آئے، ادھر شیخ ناصر الدین لقانی کی قبر میں امام مالک پہنچ گئے، اور جب امام مالک پہنچے آپ نے سفارش کر دی، سوال و جواب معاف ہوئی، اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھولے۔ یہ ہے نسبت۔ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج فرماتے ہیں کہ خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ان کی عادت ہے جب وہ کسی مرید کی یا کسی کی قبر میں جاتے دفناتے، کوئی صاحب قبر کو قبر کے حوالے کرتے، کچھ دیر وہاں قبر پہ بیٹھتے انتظار کرتے، کچھ دیر قبر پر پڑھتے رہتے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر پہ بیٹھے، دفن کرنے کے بعد بیٹھے پڑھتے رہے، اچانک بولے الحمدللہ۔ بیان کرنے والے کون؟ بابا فرید الدین شکر گنج۔ اچانک بولے خواجہ بہاؤالدین، اچانک بولے الحمدللہ۔ اور حضرت صدر الدین نے پوچھا، ایک بزرگ پوچھا حضور الحمدللہ کیوں کہا؟ فرمایا کہ الحمدللہ اس لیے کہا کہ ادھر سوال و جواب کے فرشتے آئے، ادھر قبر میں جلال الدین زکریا، قبر میں شیخ آ گیا، کہا یہ میرا مرید ایسے چھوڑ دو۔ فرشتوں نے کہا جملے میں غور کریں، فرشتوں نے کہا حضرت یہ تو بڑا گناہ گار تھا، فرمایا چھوڑو، گناہ گار ہی صحیح، مگر یہ تو کہتا تھا نا کہ جلال الدین کا مرید، میرا مرید ہونے کا دعویٰ تو کرتا تھا نا۔ سو اللہ پاک نے اس کی بھی خلاصی کروا دی، اور حضور غوث پاک حضرت اشرف علی تھانوی حفاظت یومیہ دیوبندیوں کے سر خیر لکھ کر حضور غوث پاک کا دھوبی قبر میں جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں من ربکم دینو، اب سوالوں کے جواب ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، غوث پاک کا دھوبی ہوں، بس یہی نسبت اس کے لیے قبر کے اندر جنتوں کے دروازے کھلوا دیتی۔ اللہ پاک ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمارا آنا قبول کرے، اللہ اس مرض قلندر کی توجہات ہمیں عطا فرمائے۔ خالق کائنات کو یہی پیغام منہاج القرآن دے رہا ہے، حضور شیخ الاسلام دے رہے ہیں، لوگوں یہ نسبتیں ہیں، ان کا پرچہ گلے میں ڈالے رہو۔ ارے جس کے گلے میں پرچہ نہیں ہوتا وہ بے موت مارا جاتا ہے، پرچہ گلے میں ہو تو بتاتا ہے کہ کوئی اس کا مالک بھی ہے۔ ان نسبتوں کو آباد رکھو، ان نسبتوں کو اللہ پاک سلامت رکھے، یہی وہ نسبتیں ہیں۔ اور پھر یہ فیض سارے کا سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ اولیاء ولایت کا فیض، اللہ نے ولایت کا فیض کا سرچشمہ نبوت کے فیض کے صدقے علی مرتضیٰ کو بنایا۔ یہ مصطفیٰ کے گھر کا فیض ہے، یہ اللہ کی رحمت کا اسٹیشن ہے۔ کوئی گیا رحمت کا بغداد میں بہ رہا ہے، کوئی لاہور میں داتا حجویری بن کر بہ رہا ہے، کوئی اجمیر میں خواجہ غریب نواز بن کر بہ رہا ہے، کوئی کہیں بہ رہا ہے، کوئی یہاں دربار خضریہ قادریہ کی صورت میں یہاں بہ رہا ہے۔ یہ نسبتیں اعلان کر رہی ہیں لوگوں آؤ ہمارے ہو جاؤ، اللہ کی رحمت تمہاری ہو۔ اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، اور خالق کائنات ہماری نسبتوں کو آباد رکھے، نسبتوں کو سلامت رکھے، آمین آمین۔